السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں بچوں کے ساتھ پیرنٹس کا ریلیشن شپ جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، یا ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیسا ریلیشن شپ رکھتے ہیں جنرلی۔ یہ نہیں ہوتا کہ کبھی اچھا ہے اور کبھی برا ہے، بٹ جنرلی ہمارا ریلیشن شپ جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، تو اس کے اوپر ہم آج بات کریں گے انشاءاللہ۔ ایک سیکنڈ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا اپنے بچوں کے ساتھ ریلیشن شپ بہت اچھا ہے، کیونکہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم بھی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ایٹ ٹائمز ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہماری بانڈنگ بھی بہت اچھی ہے، مگر اگر ہم سوچیں بیٹھ کر کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیا بات کرتے ہیں، تو وہ ہماری جو باتیں ہیں اس کے بارے میں اگر ہم سوچیں تو ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہم ان سے ان کی اسٹڈیز کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، ان کی روٹین لائف کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے بچے اسکول گوئنگ ہیں تو اسکول سے آنے کے بعد اسکول کے بارے میں ڈیٹیل وہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں، ہم خود بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ مگر اگر جینوئنلی دیکھا جائے تو ہم اپنے بچوں کے دل کی بات نہیں پوچھ رہے ہوتے، یا ہم ان سے ان کی بات نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ہم اپنی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ بیسکلی ہماری بات ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم اپنے بچوں کو کوالٹی ٹائم دے رہے ہیں، مگر وہ کوالٹی ٹائم نہیں ہوتا۔ وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچے کو لگتا ہے کہ ہاں مجھ سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے، یا ٹھیک ہے میری جو روٹین ہے، لیکن بانڈنگ، ریئل بانڈنگ وہ ہوتی ہے کہ آپ کا بچہ اپنے دل کی، اپنے دماغ کی ہر بات آپ سے شیئر کر رہا ہوتا ہے۔ دس از دا ریئل بانڈنگ۔ تو ہمیں فی الحال جو ہے وہ یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم واقعی میں کیا ہماری اپنے بچوں کے ساتھ اتنی بانڈنگ ہے ریلیشن شپ وائز۔ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ واقعی میں ہم اچھے پیرنٹس ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ اسٹرانگ بانڈنگ کریٹ کیے ہوئے ہیں، یا اگر ہم اس بارے میں سوچیں تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ ون بائی ون اگر آپ لوگ مجھے بتائیں تو۔ جی فریال آپ بتائیں۔ میں نا ابھی ہنڈیا بنا رہی ہوں، تو آپ کسی اور سے کچھ لے لیں، میں تھوڑی دیر بعد میں آپ کو اچھا کمنٹ کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے، نو پرابلم۔ جی بسمہ آپ بتا دیں۔ جی السلام علیکم سب کو۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، ایکچولی بیکاز میں نے آپ سے پہلے بھی بتایا تھا کہ میری ماشاء اللہ 3 بیٹیاں ہیں، اور میں چونکہ خود ایک سنگل بہن تھی، میرے ماشاء اللہ 3 بھائی ہیں، تو مجھے اپنی مدر کی طرف سے بہت کوئی اسٹرانگ کمیونیکیشن ایز سچ نہیں ملا، جس سے ہوتا ہے نا بیٹی کی اور ماں کی بہت اسٹرانگ بانڈنگ ہوتی ہے۔ تو میں نے اپنے طور پہ اس چیز کو ریئلائز کیا کہ بچیوں کو بیسیکلی مدرس کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، اور صرف یہ نہیں کہ بچے اپنی پرسنل باتیں ماں سے کریں، بلکہ انفیکٹ ہر بات آپ کا اپنی بیٹی سے اتنا فرینڈلی کمیونیکیشن ہونا چاہیے کہ وہ خود سے آپ کو کوئی نہ کوئی بات ڈسکس کرے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بچوں کے لیول پہ آ کر ان سے بات کریں، نصیحت کم کریں، پہلے ان کی بات غور سے سنیں، اور پھر جہاں آپ کو لگتا ہے کہ جیسے سپوز بچوں کے، آپ کو پتہ ہے اسکول میں بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں ریگارڈنگ فرینڈ شپس، ٹیچرز، تو میں پہلے بچوں کی بات بڑے غور سے سنتی ہوں، اور اس کے بعد پھر میں ان کو سجیسٹ کرتی ہوں کہ دیکھو بیٹا یہ فلاں فلاں بندہ آپ کے لیے اچھا ہے، فلاں بندہ اچھا نہیں ہے، اینڈ دین آئی گیو دیم این اوپن اسپیس کہ ٹھیک ہے آپ خود چیک کرو، میری سجیشن یہ ہے، اینڈ دین فائنڈ آؤٹ کہ وہ جو فرینڈ ہے آپ کی، یا جو بھی آپ کی سرٹن کزن ہے یا کچھ بھی ہے، مطلب اب بچوں کو نصیحت کر کے ان کو چھوڑ دینا چاہیے، ان کو باندھنا نہیں چاہیے کہ بس جو ماما نے کہا ہے وہ ٹھیک ہے، تاکہ وہ اپنی ایکسپیرینس سے بھی سیکھیں کہ کہاں وہ غلط ہیں کہاں وہ صحیح ہیں۔ سو الحمد للہ آئی ہیو اے ویری گڈ کمیونیکیشن ود مائی ڈاٹرز، لیکن یہ کہ obviously ہم ابھی پیرنٹس ہیں، ہم سیکھ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ہماری غلطیاں ہوں گی، لیکن یہ کہ کوشش یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ ایک اچھا کمیونیکیشن ہو، ڈفرنٹ ٹاپک سے باتیں ہوتی ہوں، ریلیجن سے ریلیٹڈ ہے، دنیا سے ریلیٹڈ ہے، اور ایک کمفرٹ زون بچوں کو دینا چاہیے۔ مطلب ہمیں آ جاتا ہے ہمارے اسپیشل سسٹم میں کہ ہم بچوں کو ان کی غلطیوں پر ڈانٹتے بہت ہیں، میں بھی یہ کرتی تھی، جو کہ میں نے کہا کہ غلطیاں انسان سے ہوتی ہے، آپ سیکھتے ہیں، بٹ ناؤ آئی ریئلائزڈ کہ بچوں کو جج نہیں کرنا چاہیے بالکل، فوراً ان کو ڈانٹ کے یا ان کو اشیم نہیں کرنا چاہیے، تو ہمیں سے ایگزیکٹلی۔ ان کی بات کرنی چاہیے۔ ہاں جی۔
ایگزیکٹلی ہمیں اپنے آپ کو اوپن رکھنا چاہیے بچوں کے سامنے، کیونکہ اگر ہم اوپن نہیں ہوتے ہیں نا، بچے اور آہستہ آہستہ ایک ہال میں بند ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ اپنی کوئی بات شیئر نہیں کرنا چاہتے. اور یوزولی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہماری بانڈنگ بنی ہوئی ہے، مگر کہیں نہ کہیں ہماری کمیونیکیشن میں گیپ آ رہا ہوتا ہے. تو میرے خیال میں اگر ریگولر بیسس پہ ہم ان چیزوں کو دیکھتے رہیں نا، تو ہم اپنے غلطیوں سے سیکھتے بھی ہیں اور ان کو کریکٹ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی لیے اس کے اوپر ہمیں مزید مطلب دیکھا جائے تو ریلیشن شپ اگر آپ کا اسٹرانگ ہے نا، تو آپ اپنے بچوں سے فرینڈلی انوائرمنٹ بھی رکھ سکتے ہیں، اور اسی فرینڈلی انوائرمنٹ کے اندر آپ بچوں کو بہت ساری چیزیں کھیل کھیل میں سکھا بھی سکتے ہیں. اور ایون اگر ایڈوائز بھی کرنی ہے تو آپ اس کو کائنڈ آف ایڈوائز میں نہ سکھائیں، بچوں کو نہ سمجھائیں، بلکہ انڈائریکٹ وے میں بہت ساری آس پاس کی ایگزامپلس کے تھرو بھی ہم بچوں تک یہ چیز اپنا میسج کنوے کر سکتے ہیں. اچھا سمیرا، اس میں ایک بات کہنا چاہوں گی. جیسے میں نے کہا نا، بیکاز آئی واز اے سنگل ڈاٹر، تو میں نے یہ سیکھا کہ جب میں اپنے بچوں کو کوئی بات سکھاتی ہوں تو میں اپنی ایگزامپل بتاتی ہوں کہ جب میں آپ کی ایج میں تھی تو میں ایسے کرتی تھی، یا جب میں نے آپ کی ایج میں ایسا کچھ ایکسپیرینس کیا تو وٹ واز مائی اوپینین اباؤٹ دیٹ. تو بچے وہ بہت جلدی کیچ کرتے ہیں، بیکاز ان کے سامنے وہ امیجنیشن شروع ہوتی ہے نا، پکچر بلڈ کرتے کہ اچھا جب ماما ایسی تھی تو ماما ایسے کرتی تھی. وہ باقاعدہ مجھے بتاتی ہے کہ ہم نے اس وقت اس سچویشن میں آپ کی طرح ہم نے آپ کو کاپی کرنے کی کوشش کی، کہ جس طرح آپ نے اس چیز کو ہینڈل کیا یا مینج کیا. تو مجھے یہ چیز اچھی لگتی ہے کہ مائیں خود اپنا ایکسپیرینس بتائیں نا، کہ ہم نے باپ کی ایج میں تو ہم ایسے ہی کرتے تھے. ان کانٹیکسٹ ٹو دیئر، مطلب اپنے آپ کو ریلیٹ کرے بچوں کے ساتھ. کیا سپوز بچے سے کوئی غلطی ہوگی تو آپ کہتے ہیں ہاں بیٹا مجھ سے بھی غلطی ہوتی ہے. یا جیسے ہم یہ ہمارے یہاں پہ رواج ہے کہ جی بچوں کو سوری نہیں کہا جاتا، حالانکہ یہ بہت بڑی غلطی ہے. میں اپنے بچوں کو سوری کرتی ہوں، میں ان سے کہتی ہوں ہاں بیٹا مجھ سے غلطی ہو گئی، آئی نیڈ ٹو سے دس تھنگ ٹو یو بیکاز آف سرٹن ریزنس، اور بیٹھ کے بٹھا کے بات کرنی ہے. یہ بھی اگین ایکسپیرینس کے ساتھ ہی آپ کو آتا ہے کہ اگر آپ کسی وجہ سے بہت اوور ویلمڈ ہے، آپ بہت زیادہ اسٹریس میں ہیں، تو جب مجھے لگتا ہے کہ میری وہ چیز بلڈ اپ ہو رہی ہے تو میں تھوڑا ٹائم آؤٹ لیتی ہوں. اور پھر میں اپنے بچوں کو، پہلے میں بہت اگریسو ہو جاتی تھی، بہت ڈانٹتی تھی، آئی ریئلائز کہ اس میں غلطی ان کی تو نہیں، غلطی تو میری ہے. سو آئی شوڈ بی پیشنٹ اباؤٹ دیٹ. تو پھر اسپیشلی جو بڑی میری بچی، ان کو پھر میں بٹھا کے کہتی ہوں کہ دیکھو بیٹا ماما کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یا ماما ابھی اس وقت فلاں فلاں پروسیس سے گزر رہی ہے، جو بھی ہوتا ہے، تو آئی نیڈ سم اسپیس. صحیح، آپ شور نہ کرو، آپ لڑائیاں نہ کرو، سو دے ڈو انڈرسٹینڈ. یعنی کہ ہیلدی کمیونیکیشن، پازیٹیو کمیونیکیشن بہت ہیلپ آؤٹ کرتا ہے آپ کے اور اپنے بچے کے ریلیشن شپ میں. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. بٹ ایٹ ٹائمز بچے بہت ڈیمانڈنگ ہوتے ہیں، اور بچوں کو بچے یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ ماما کو بھی یا بابا کو بھی اسپیس چاہیے. وہ ان کو مطلب اگر کوئی بات کہنی ہے یا کچھ بھی ڈسکس کرنا ہے یا کچھ بھی کہنا ہے، تو وہ یہ سم ٹائمز ریئلائز نہیں کرتے. اور اس چیز کو پھر اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ فرسٹریٹ ہو کر ان کو ڈانٹ بھی پڑ جاتی ہے، اور اگنور بھی کیا جاتا ہے یا اوائڈ کیا جاتا ہے چیزوں کو. لیکن یہ والی جو سچویشنز ہوتی ہیں نا، ایٹ ٹائمز ان کو ہینڈل کرنا تھوڑا ڈفیکلٹ ہوتا ہے. تو یہی وقت ہوتا ہے جب ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم بچوں سے بیٹھ کے بات کریں، کیونکہ ہر چیز کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے. جب ہم بات نہیں کرتے، صرف ڈانٹتے ہیں یا وقتی طور پہ ہم اسکیپ حاصل کر لیتے ہیں نا، تو وقتی طور پہ تو ہمیں اسکیپ مل جاتا ہے، مگر لانگ ٹرم بیسس پہ وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے. جو ریلیشن شپ کی بانڈنگ ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے. تو اس کے اوپر اگر ہم ریگولر بیسس پہ کام کرتے رہیں، کیونکہ واقعی میں آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ بہت ساری چیزوں سے سیکھ کر ہی انسان آگے بڑھتا ہے. اور ہم اگر خود بچوں کے ساتھ اپولوجائز نہیں کریں گے تو بچے بھی اپولوجی کرنا نہیں سیکھیں گے. تو وہی بات ہے کہ جب تک جو چیز ہم اپنے بچوں سے چاہتے ہیں ہمیں اپنے بچوں کے اندر ڈیولپ کرنی ہے، وہ ہمیں خود کرنی پڑے گی. ہم اگر وارمتھ ایمپتھی شو کریں گے تو بچوں کے اندر آٹومیٹیکلی وہ آ جائے گی. اگر ہمارے اندر اینگر ہے تو ہمارے بچوں میں ڈیفینیٹلی ڈبل ہو کر آئے گا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ بانڈنگ کے لیے ہم ان سب چیزوں کو مائنڈ میں رکھیں اور اس کے اوپر ورکنگ بھی کرتے رہیں، اور بچوں سے کانورسیشن بھی ریگولر بیسس پہ کمیونیکیٹ بھی کرتے رہیں. اور آپ نے ابھی یہ جو اگزامپل دی کہ مدرس کو اپنی اگزامپل دینی چاہیے، تو یہ بھی ہر کیس میں میرے خیال میں فیزیبل نہیں ہوتی. بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، آپ
کمپیئر کر رہی ہیں آپ، ہر بندہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، میں ڈفرینٹ ہوں، آپ ڈفرینٹ ہیں، تو کمپیئر کرنا جو ہے نا وہ ناٹ لائک یو کین سے کہ ناٹ این آپشن، کیونکہ بہت سے بچے کمپیریزن پسند نہیں کرتے، اور ویسے بھی آئی تھنک کہ ہم ویسے اگر دیکھا جائے تو ہم بہت سے پیرنٹس دوسرے بچوں سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی کلاس کا وہ بچہ کتنا ویل ایتھکس ہے، اور آپ کو مینرز نہیں ہے، یا وہ بہت اچھا پڑھنے والا بچہ ہے اور آپ گریڈز نہیں لیتے ہو، یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، یا آپ اپنے بھائی سے، اپنے بہن بھائیوں سے سبلنگ رائیولری اسٹارٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ سبلنگ رائیولری اس لیے اسٹارٹ ہوتی ہے کیونکہ آپس میں کمپیریزن کیا جاتا ہے. تو یہ جو مدر والا کمپیریزن ہے یہ ہر کیس میں نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ ہر کیس میں فیزیبل ہے. جی بسما. ہاں جی، میرے کہنے کا مطلب بیسیکلی یہ تھا، نہیں کمپیریزن کی بات نہیں کری، مطلب میں بچوں کے لیول پہ سے سپوز بچہ اسٹریس میں ہے یا وہ کسی چیز پہ ایجیٹیڈ ہے اور آپ اس کو سمجھانے کی اور اس کو سمپتھائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ نہیں کام ڈاؤن ہو رہا، تو اس مومنٹ پہ آپ یہ بچے کو کہیں گے جب ماما اس سچویشن میں ہوتی تھی ہم ہوتی ہیں تو اٹس اوکے. مطلب میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ایٹ ٹائمس جب بچہ بہت زیادہ ڈیٹیچ ہو رہا تھا سچویشن، تو اس وقت آپ یا جنرلی آپ جب کہتے ہیں نا وہ ڈنر ٹاک ہوتی ہے یا جب بچے گپ شپ کے موڈ میں تھے تو اس وقت آپ ان کو ڈفرنٹ فنی مومنٹس بتاتے ہیں اپنی لائف کے، یا پھر اس سچویشن میں جب بچہ بہت زیادہ اسٹریسڈ ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا اٹس اوکے مما بھی اسی سچویشن میں تھی، یعنی ان کو فیلنگس کو نارملائز کرنے کی ایفرٹ کرنی ہے. ایگزیکٹلی. کیونکہ اوبویسلی ہر بچے کا ٹیمپرامنٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے نا، ہوں. ہر بچے کا اینگر مینجمنٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے، ہر بچہ ایک طرح سچویشن میں نہیں لیتا. تو اس سچویشن میں کہنا چاہ رہی تھی کہ مدرس تھوڑا سا کمپیشنیٹ ہوتی ہیں بچوں کے ساتھ، تھوڑا فزیکل ٹچ ہونا چاہیے اسپیشلی اس ٹائم پہ. تو تب آپ اگزامپل دے سکتے ہیں کہ جب سپوز ماما ابھی بھی اور ویسے بھی جب آئی واز ان یور ایج جب مجھے مسئلہ ہوتا تھا تو میں بھی ایسے روتی تھی. دیکھیں ہم بچوں کو اتنا رونا نہیں یا اس میں ایسی کیا بڑی بات ہے، سو میں اس کو آلٹرنیٹ بتانے کی کوشش کری تھی کہ نہیں اس نہیں، طرح میں بچوں کو. بسما میں سمجھ رہی ہوں. ہاں دیکھیں اس میں یہ ایک کیس یہ بھی ہوتا ہے کہ بلکہ یہ بڑا اگر آپ مدرز انٹرسٹنگ وے میں اپنی اسٹوریز بتاتی ہیں نا، چائلڈ ہوڈ اسٹوریز، تو بچے بڑا انٹرسٹ لیتے ہیں اس میں. ہاں جی میں بھی یہ کہنا چاہ رہی ہوں بیسیکلی میرا ہوں. مطلب یہ کہ دونوں سچویشن میں جب بہت اچھا بھی ہے پازیٹیو بھی ہے یا تھوڑا سا اسٹریسفل ہے تب آپ تھوڑا سا ریلیٹ کریں تاکہ بچوں کو لگے کہ دس از اے ویری اوکے تھنگ. مجھے کسی بچے نے بلی کیا ہے تو مجھے کیا مینج کرنا چاہیے، یا مجھے کسی نے اگر سپوز ہمارے یہاں پہ بہت زیادہ بچوں کو فزیکلی ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ہائٹ پہ، رنگ پہ، بہت ساری باتوں پہ، تو اس وقت آپ اپنے آپ کو ریلیٹ کریں گے بیٹا ماما بھی ایسی تھی بٹ آئی یوز ٹو بی، میں بھی ایسی فیل کرتی تھی بٹ ناؤ آئی ڈو دس رائٹ. اس طرح میں سمجھانے کی کوشش کری تھی. یہ معاملہ ہونا چاہیے. رائٹ. تو اس میں اور دوسری چیز یہ کہ یہ جو فزیکل ٹچ کی بات کی یہ تو بہت ضروری ہے. آپ کی ریلیشن شپ بانڈنگ بچوں کے ساتھ اسی وقت بنتی ہے جب بچوں کے ساتھ آپ کا فزیکل ٹچ بھی ہو. بچوں کو مطلب میں کہتی ہوں 10 ایئرس تک کے بچوں کو تو آپ کو کاؤنٹ کرنا چاہیے کہ دن میں آپ کو کتنے حگ کرنے ہیں بچوں کو، کیونکہ بچے جو ہیں وہ مدر کے جو ایک ہوتا ہے نا کہ ایک مدر کی، ماں کی گود کی عادت ہوتی ہے بچوں کو، تو بچے چاہتے ہیں کہ ان کو پیار کیا جائے، بار بار حگ کیا جائے. اب ہم کیا کرتے ہیں بچپن میں بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم ان کو اوبویسلی گود میں بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں، ہماری گود میں بیٹھے ہوئے بھی ہوتے ہیں بچے، پیار بھی کر رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو آٹومیٹیکلی ایک گیپ آ جاتا ہے. بچوں کے کمرے ایٹ ٹائمس کچھ گھروں میں بچوں کے کمرے 6 سال کی 7 سال کی عمر میں الگ کر دیے جاتے ہیں اور بچوں کے سپریٹ رومز ہوتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ بچے اور ماں کے درمیان گیپ آنا شروع ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آہستہ آہستہ پیرنٹس کو لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ بچہ بڑا ہو رہا ہے. تو جب بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو پیرنٹس کو لگتا ہے کہ ہم تھوڑے سے بچے کے ساتھ ظاہر ہے بڑا ہو گیا ہے تو تھوڑا ہمیں لمیٹیشنز بھی رکھنی ہوں گی، اور ہمیں بچے کو آرگنائز اور پنکچول بھی بنانا ہوگا، اور اس کو ایتھکس اور مورلس کی ایجوکیشن بھی دینی ہوگی. تو اس کے لیے ہم جو ہے ہمارا مطلب اپنا پیار اور وارم جو ہے وہ کم کر دیتے ہیں. اس میں فزیکل ٹچ بھی آ جاتا ہے اور اس میں باقی کی چیزیں بھی آ جاتی ہیں کہ ایکسٹرا آڈنری جو ٹائم بچہ لیتا تھا 6 ایئرس تک وہ اس کو اتنا نہیں مل رہا ہوتا. تو ایک دم سے بچے کی لائف میں چینج آنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ بچہ تو بچپن سے ایک پراپر کمیونیکیشن، فل ٹائم کمیونیکیشن کا عادی تھا نا پیرنٹس کے ساتھ، انلیس کہ وہ اسکول گوئنگ ہو.
اسکول گوئنگ ہے تو ڈیفینیٹلی وہ 3 4 سال کی عمر میں تو بچے کو اسکول بھیج دیا جاتا ہے، تو پھر تو بچہ یوز ٹو ہو جاتا ہے. مگر پھر بھی بچوں کو حق کی ضرورت ہوتی ہے. بچے جو ہے وہ پیار کرنا چاہتے ہیں، اور کچھ بچے ڈومیننٹ ہوتے ہیں، کچھ بچے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے پیرنٹس سے گلہ بھی کر لیتے ہیں کہ ہاں آپ نے تو مجھے پیار نہیں کیا، یا آپ مجھے پیار نہیں کرتے، یا مجھے حگ نہیں کرتی. میری مما کی کے حق اب کم ہو گئے ہیں، پہلے مجھے بہت کرتے تھے. اور کچھ بچے شائع ہوتے ہیں، کچھ بچے انٹروورٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں، تو وہ کچھ بھی نہیں بولتے. تو نہ بولنے کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ بولنے والے تو وہ بول کر پیار بھی لے لیتے ہیں، ان کو اٹینشن بھی مل جاتی ہے، اور پیرنٹس کو ریئلائزیشن بھی ہو جاتی ہے ایٹ ٹائمس کہ ہاں واقعی میں ہمارا پیار تھوڑا کم ہو گیا ہے، تو وہ پھر اس کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مگر ایٹ ٹائمز جو وہ بچے جو انٹروورٹ کائنڈ آف پرسنالٹی کے ہوتے ہیں، یا پھر کچھ شائع ہوتے ہیں، کچھ ہیزیٹنٹ ہوتے ہیں، تو وہ اپنی ایموشنس ایکسپریس نہیں کر پاتے، تو ایون اپنی مدر یا فادر کے سامنے بھی نہیں. تو وہ ان کا کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کے اندر ایک احساس محرومی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر تو یہ بہت ضروری ہے، ہمیں اس چیز کا بھی بہت خیال رکھنا ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ فزیکلی فلفلڈ ہو، یعنی اس کو ہمارا فزیکل پیار بھی مل رہا ہو، اور وہ سیٹسفائی ہو کہ ہاں میرے پیرنٹس مجھ سے پیار کرتے ہیں. کیونکہ بچوں کو ریگولر بیسس پہ یہ بولنا کہ یو میٹرز اے لاٹ ٹو می، آئی لو یو سو مچ، اور یور وٹ دا وے یو ڈو یور ورک، اور دا وے یو ایکسپریس یور سیلف آئی لائک از ریئلی اپریشیٹنگ، یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے بولتے رہیں، ان کو اپنی لائف میں پریکٹس میں رکھیں. کیونکہ یہ چیزیں بچہ سننا چاہتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہم پیرنٹس جو ہیں وہ ان چیزوں کو اتنا زیادہ نہیں بولتے. ایون بلکہ بچوں، کیونکہ آج کل جو دور چل رہا ہے اس میں صرف ایک ریس لگی ہوئی ہے. پیرنٹس جو ہیں وہ چاہتے ہیں، ایک نفسا نفسی ہو گئی کہ پیرنٹس چاہتے ہیں کہ اچھا بچہ جو ہے ہم اس کو اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھا رہے ہیں، اچھے سے اچھا لائف اسٹائل دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. تو اس بچے کو چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اس کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ یہ پڑھ کر دکھائے، اور یہ آگے سے آگے جا کر دکھائے. اور اس کا جو ہے وہ پرپز آف ایجوکیشن کیا ہوتا ہے؟ وہ یہی ہوتا ہے کہ اچھا میں نے پیسہ کمانا ہے، اور میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے. تو اس کے چکر میں وہ ٹیوشن بھی جا رہا ہوتا ہے، وہ اسکول بھی جا رہا ہوتا ہے، اور پیرنٹس کے ساتھ اس کا کمیونیکیشن زیرو پہ جا رہا، مطلب بلو 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 لیول پہ جانا شروع ہو جاتا ہے. یعنی آہستہ آہستہ وہ جو کمیونیکیشن لیول ہے بچے کا، آپ خود امیجن کریں نا، ایک بچہ اسکول جاتا ہے، ایون میری سراؤنڈنگ میں جتنے بھی بچے اسکول گوئیں گے سب کے سب ٹیوشن جاتے ہیں. اسکول سے آئے بچے، قاری صاحب آئے گھر پہ پڑھانے، پھر اس کے بعد ٹیوشن چلے گئے، ٹیوشن سے آئے پھر ایک اور ٹیوشن چلے گئے، یا ٹیوٹر گھر پر آئے. تو مطلب آئی گیس ریٹ ریس چل رہی ہے. اس ریٹ ریس کے اندر بچہ جو ہے نا وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، وہ 10 سے 15 سال کی عمر تک. یعنی اس کا کوئی کیریکٹر بلڈنگ تو اس کی ہوئی بھی نہیں ہوتی. ہاں وہ ایجوکیشن لے لیتا ہے، دنیاوی تعلیم حاصل کر لیتا ہے. تو ہم لوگ ریلیشن شپ پہ تھے، میں دوسرے ٹاپک پہ جا رہی ہوں. ریلیشن شپ کے اوپر بات ہو رہی تھی. تو جب بچے کا اتنا ٹائٹ روٹین ہوتا ہے، وہ جگلنگ کر رہا ہوتا ہے چیزوں کے بارے میں، چیزوں کے درمیان، کہ اچھا میں نے یہ بھی کرنا ہے، میں نے یہ بھی کرنا ہے، ساری چیزیں کرنی ہے. تو اس دوران وہ اتنا زیادہ ایک تو ٹائرڈ ہوتا ہے، اتنا ٹائرنگ اس کا اسکیجول ہو جاتا ہے. پھر جب وہ گھر آتا ہے تو اس کو وہ پیار بھی نہیں مل رہا ہوتا، کیونکہ ظاہر ہے اس کے پیرنٹس بھی بزی ہوتے ہیں، مدر کی کوئی اپنی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، فادر کی اپنی ہوتی ہیں. آدھے گھنٹے کا اگر کوالٹی ٹائم ہوتا بھی ہے، آدھے یا 1 گھنٹے کا، تو وہ کوالٹی ٹائم نہیں ہوتا. وہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اچھا بیٹا آپ کی پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ قاری صاحب صحیح سے پڑھا رہے ہیں، ٹائم پر آتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، اسکول میں کوئی پرابلم تو نہیں آ رہی بیٹا آپ کو؟ آپ کو کچھ چاہیے تو نہیں؟ یا اس طرح کی چیزیں. دس از ویری، مطلب آپ اس کو ریلیشن شپ سے نہیں جوڑ سکتے، آپ اس کو کوالٹی ٹائم سے نہیں جوڑ سکتے. کوالٹی ٹائم وہ ہوتا ہے جس میں آپ صرف بچے کی بات سنیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم کوالٹی ٹائم دے رہے ہیں کہ ہم نے بچے سے بیٹھ کے فیس ٹو فیس آئی کانٹیکٹ کے ساتھ بات کر لی. دس از ناٹ دا کوالٹی ٹائم. ٹھیک ہے، تو یہ اگر ہمارے مائنڈ میں غلط فہمی ہے کہ یہ کوالٹی ٹائم ہے، دس از ناٹ، دس از ریئلی ناٹ دا کوالٹی ٹائم. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کے ساتھ کوالٹی ٹائم ہو ہمارا، تو اس کے ساتھ ڈسکشن کریں کہ اچھا تمہارے انٹرسٹ کیا ہیں، آج کل کیا کر رہے ہو، اچھا تمہارے مائنڈ میں آج کل کیا چل رہا ہے، یا تم کیا سوچتے ہو.
یا تمہیں کیا اچھا لگتا ہے، اور وٹ ڈو یو وانٹ ٹو ڈو سم لائک، تم کس کے ساتھ زیادہ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہتے ہو، یا وٹ ایور وہ بچہ جو بھی چاہتا ہے آپ اس سے اس کے بارے میں پوچھنے کی کوشش کریں. کیونکہ جب کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے تو پھر بچہ خود سے نہیں بولتا، نہ سوال کرتا ہے، نہ ہی اپنے بارے میں بتاتا ہے، بلکہ وہ بچہ جو ہے وہ اس کوالٹی ٹائم کو اسکیپ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا اس سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ وہ اس ٹائم میں جس کو پیرنٹس سو کالڈ کوالٹی ٹائم کہتے ہیں، وہ ٹائم بچے کے لیے بہت بوریت والا ہوتا ہے. اور بچہ جو ہے اس میں یہ ریئلائز کرتا ہے کہ اچھا میرے پیرنٹس کو میری نہیں بلکہ میں جو کر رہا ہوں، میں جو ان کی ایکسپیکٹیشنز ہیں مجھے لے کر، وہ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. اور بچے کو پھر یہ بھی جتایا جاتا ہے کہ اچھا تم اگر اس کے گریڈس کم آ گئے یا اس کی کوئی اسکول سے کمپلین آ گئی تو پھر اس کو یہ بھی جتایا جاتا ہے کہ اچھا تم اسپیشلی میں نے دیکھا ہے کہ مدرس کہتی ہیں تمہارے اب فادر جو ہیں وہ اتنی محنت کرتے ہیں تمہارے لیے کرتے ہیں، اتنا تمہیں تمہارا لائف اسٹائل بنایا ہوا ہے، تمہیں یہ اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھ رہے ہو، سب کچھ مل رہا ہے، تم واٹ ایور یو وانٹ سب کچھ مل جاتا ہے، آ جاتا ہے، اتنا خیال کرتے ہیں، تم صرف پڑھ کر دکھا دو. تو بچہ جو ہے وہ اس کو سمجھ نہیں آتا، کیونکہ اس کو شروع سے بتایا ہی نہیں جاتا کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے. تو بس وہ بھی ریٹ ریس میں لگ جاتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ اپنے پیرنٹس سے دور ہو جاتا ہے. اس کے پیار میں، اس کی محبت میں بے حسی آ جاتی ہے، وہ بھی ایک سیلفشنس کی چادر اوڑھ کر، اور وہ بھی اسی ریس میں لگ جاتا ہے جس میں باقی کے لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں. جی مریم، آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. جی میم، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم اس آپ کی ساری بات سننے میں مجھے ایک کلک کی بات بیچ میں نے کہا میں پوچھوں، پھر میرے ذہن سے نکل جائے گی کہ میرے بچے جب ایسے ہم بیٹھے ہوتے ہیں، ڈائننگ ٹیبل ہوگی یا ہم ہوم ورک بھی اگر کر رہے ہوتے ہیں تو فردر اگر ہم یہ بات کر رہے تو کوئی بھی بات اگر وہ بتا رہے ہیں میں سن رہی ہوں، انہیں ہوتا ہے ہم جیسے چھت پہ جانا چاہتے ہیں، تو اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم چھت پہ چلیں تو ماما آپ ہمارے ساتھ چلو، تو میں اگر چلی بھی جاتی ہوں تو ایک وقت مریم کی آواز مجھے نہیں آ رہی ہے. تھے آپ لوگوں کے ساتھ، تو مجھے اس مریم آپ کی آواز کی کٹ گئی تھی. آواز نہیں سن رہی تھی. ایک سیکنڈ میم، آئی تھنک شاید میرا انٹرنیٹ کا ایشو ہو رہا ہے. نہیں نہیں، اب آ رہی ہے، اب بولیں. اب آ رہی ہے. جی جی، آپ نے جی چھت کی بات تو کی تھی. جی جی، تو یہ جیسے چھت پہ چلے جائیں، ہم کھیلنا چاہتے ہیں تو میں ان کے ساتھ چلی جاتی ہوں، سائیکل چلانا ہے، یہ کرنا ہے تو میں جاتی ہوں. لیکن ایک وقت وہاں مطلب جو آپس میں، کیونکہ ماشاء اللہ میرے 3 بیٹے ہیں، تینوں جب لڑائی شروع کرتے ہیں تو میرا ہی اپنے بس ہو جاتی ہے، میں کہتی ہوں مجھے آنا ہی نہیں چاہیے تھا بیٹا، میں نیچے چلی جاتی ہوں، یا میں اب نہیں آؤں گی، یا تو مجھے اس ٹائم اس مومنٹ پہ مطلب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا مجھے ان کے ساتھ ڈیلی آنا چاہیے کہ جیسے ان کی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ مما ہم شام میں آپ ہمارے ساتھ اوپر جایا کرو، ہم نے سائیکلنگ کرنی ہے. جی ڈیفینیٹلی آپ کو جانا چاہیے. آپ اگر وہ لڑائی کرتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے کمیونیکیٹ کریں، اور انڈائریکٹ وے میں ان کو اسٹوری اسی سے ریلیٹ کر کے اسٹوری وائز اسٹوری بنا کر ان کو سنائیں، تاکہ ان کو ریئلائز ہو کہ اچھا ٹھیک ہے. اور پھر بچوں کے دیکھیں، بچوں کے کوئی بھی اس طرح کے ان اپروپریٹ بیہیویئرس کے لیے آپ کو چیزیں کنڈیشنل بنانی ہوتی ہیں، سچویشنس کو کنڈیشنل کرنا ہوتا ہے. اب آپ کے بچے اگر اوپر جانا چاہتے ہیں ایک ٹائم کے لیے تو آپ ان کو باؤنڈ کریں، ان کو آہستہ آہستہ اپنی باتوں سے ریئلائز کروائیں کہ بیٹا میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، آئی ووڈ لو ٹو اسپینڈ سم ٹائم ود یو، بٹ آپ لوگوں کی فائٹ شروع ہو جاتی ہے، پھر میرا دل نہیں کرتا. یہ آپ نے ڈائریکٹلی نہیں بولنا اس طرح. دیکھیں وہی بات ہے ہوں کہ بہت سارے ہمارے لفظ جو ہیں بچوں کو بنا بھی دیتے ہیں اور بگاڑ بھی دیتے ہیں. تو ہوں آپ نے بچوں کو بہت پازیٹیو وے میں جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کرنی ہے کہ ہم جب کھیلتے ہیں نا تو ہم ایک ہیلدی ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس ہیلدی ایکٹیویٹی میں ہمیں فائٹ نہیں کرنی ہوتی، ہمیں کمپیٹ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ یہ کر سکتی ہیں کہ اچھا سب سے ہوں اچھا جو کھیلے گا آپ ان کو ایک کہتے ہیں نا کنڈیشنل رکھ دیں کہ ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کہ سب سے اچھا کون بیہیو کرے گا اور سب سے اچھا کون کھیلے گا اس پرٹیکولر ٹائم میں. تو پھر ہم اس کو ایک کچھ بھی ریوارڈ رکھ دیں، کوئی چھوٹی سی چیز، چھوٹے چھوٹے جیسے اب میرا بیٹا چھوٹا ہوتا تھا تو میں چھوٹے چھوٹے سے کبھی بھی مارکیٹ جانا ہوتا تھا تو چھوٹے چھوٹے سے گفٹس لے آتی تھی. لائک فار انسٹنس بچوں کی بہت کیوٹ کیوٹ چیزیں آتی ہیں تو وہ میں لا کے رکھ لیتی تھی، اور پھر آن اینڈ آف کبھی بچوں کو اپنے موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے یا اس طرح. لیکن یہ کہ وہ صرف بچپن تک، یعنی بچوں کو اس کا عادی نہیں بنانا. بچوں کو ٹھیک. یہ ریئلائزیشن دینی ہے کہ ٹھیک ہے وقتی طور پر ان کو اس ان اپروپریٹ سچویشن کو اسکیپ کرنے کے لیے، ان کو ان کی اس ہیبٹ کو ختم کرنے کے لیے
آپ کو یہ کنڈیشنل کچھ چیزوں کو کنڈیشنل کرنا پڑتا ہے. ادروائز آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ ٹھیک ہے ہم لوگ ایک دن چھوڑ کر جایا کریں گے، یا اف یو وانٹ ٹو گو ریگولرلی سو یو کین سے کہ ہم ڈیلی جایا کریں گے، مگر ہم نے بہت اچھے سے بیہیو کرنا ہے، اور دیکھتے ہیں سب سے اچھا کون بیہیو کرے گا، اور پھر اس کے بعد اس کو سب سے زیادہ کسز ملیں گی اور سب سے زیادہ حگز ملیں گے. اس طرح کی چیزیں آپ کر سکتی ہیں. مگر آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ اب میں نیچے جا رہی ہوں، آپ لوگوں نے لڑائی شروع کر دی ہے. ان دس وے وی آر ناٹ سپوز ٹو ٹاک وتھ کڈس، کیونکہ بچے پھر نگیٹیوٹی کو ڈبل نگیٹو ہو کر لیتے ہیں. تو ہم نے کسی بھی چیز میں بچے کو اگر بچے کا کوئی بھی اناپروپریٹ بیہیویئر ہے تو آپ کو اس کو کنڈیشنل کرنا ہوگا. کنڈیشنل کر کے جب آپ چیزیں کرتے ہیں بچوں کے ساتھ اپلائی کرتے ہیں اپنی لائف میں پریکٹیکلی اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، تو بچوں کے اندر اگر آپ نے آرگنائزیشن اور پنکچویلٹی ڈیولپ کرنی ہے تو آپ کو کنڈیشنل کرنا پڑے گا، کنڈیشنل ہونا پڑے گا. یعنی آپ نے رولز بنائے ہوئے گھر کی کچھ چیزوں کے لیے، کچھ ایکٹیویٹیز کے لیے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں جو اسٹرک ہیں، ان کو فالو کرنا آپ نے اپنے بچوں کے لیے مسٹ کیا ہوا ہے. تو اگر وہ ان رولس کو وائلیٹ کرتے ہیں تو پھر آپ ان کے لیے پنش رکھیں گے. اس پنش میں نہ مار آتی ہے، نہ ڈانٹ آتی ہے، اور نہ ہی نیگیٹو بیہیویئر آتا ہے. اس میں آپ کچھ بھی کر سکتی ہیں. آپ ان کا کارٹون ٹائم اگر ہے کوئی اسکرین ٹائم، وہ آپ اس کو مائنس کر دیں، یا ایک دن آپ کہیں کہ چھٹی کرو آج اسکرین ٹائم کی. یعنی آپ نے بچوں کو ریئلائز کروانا ہے، اور بچے ایک دم سے اس چیز کو فالو نہیں کریں گے، وہ آہستہ آہستہ کریں گے. یو نیڈ ٹو بی کنسسٹنٹ، یو نیڈ ٹو بی کنسسٹنٹ. آپ کو تو خون کے گھونٹ پینا پڑے گا، کیونکہ وہ بچے ایٹ ٹائمز نہیں سنتے. کچھ نہیں، آپ رونے دھونے دیں، کچھ بھی نہیں بولیں، کوئی ریئیکشن نہیں دیں. جب وہ اس سچویشن میں کوئی بھی بات نہیں کریں ان سے. پھر آپ ابھی جیسے آپ ابھی مجھ سے یہ بات کر رہی ہیں، تو آپ بچوں کے ساتھ رات کو، اور اسپیشلی میں آپ کو ایک ٹپ دیتی ہوں، جب بچے رات کو سوتے ہیں نا، بچے کیا بڑے بھی، تو ہمارا جو مائنڈ ہوتا ہے نا وہ ہپنوٹک پوزیشن میں چلا جاتا ہے. یعنی جب ہمارا سونے کا ٹائم رات کو آ رہا ہوتا ہے تو ہمارا مائنڈ آہستہ آہستہ جو ہے ہپنوٹک پوزیشن میں جا رہا ہوتا ہے. تو وہ جو ٹائم ہوتا ہے نا، اس ٹائم پہ چاہے کوئی بڑا ہو یا بچہ ہو، آپ اس کے ساتھ جو بھی بات کریں گی وہ اس کے دماغ میں رہ جائے گی. وہ ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرے گا. اس وقت جو بات کی جاتی ہے وہ انسان بھولتا نہیں ہے کبھی، وہ اس کے سب کانشیس میں چلی جاتی ہے. تو کوشش کریں کہ رات کو بچوں کے ساتھ پازیٹیو باتیں، بچوں کو اپنی محبت کا احساس دلانا، بچوں کے ساتھ بہت لائٹ وے میں بات کرنا، کہ دا وے یو ڈو یور ورک، یو کمپلیٹ یور ورک، آئی ریئلی لوڈ اٹ، اینڈ یو نیڈ ٹو ورک ود یور سبلنگز ایز ویل. اسپیشلی آپ اپنے بڑے بچے کے ساتھ تھوڑی محنت کریں گی تو آپ کے اس بچے میں انڈیپینڈنٹلی رسپانسبلٹی آ جائے گی. اچھا، میں نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا بھی خیال رکھنا ہے. تو آپ اس کو اس سے اس طرح بات کیا کریں کہ آٹومیٹیکلی اس کو ریئلائزیشن، اچھا پیرنٹس میرے مما بابا کے بعد میں ہوں جو میں اپنے بچوں کی، اپنے بہن بھائیوں کی لک آفٹر کروں گا. اس کو تھوڑا سا اس طرح سے اس کو جو ہے نا ٹرین کرنے کی کوشش کریں، اور چیزوں کو کنڈیشنل کریں. لائک اور پھر اس کے لیے شرط یہی ہے کہ آپ کو کنسسٹنٹ رہنا ہے. اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے بنائے ہوئے رولز آپ کے بچے نہ توڑیں، تو اس کے لیے آپ کو تسلسل برقرار رکھنا پڑے گا، کانسٹنٹلی ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. لائک فار انسٹنس بہت سے نہیں بلکہ اکثر گھروں میں، بہت ریئر گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں پر جو رولز ہوتے ہیں ان کو کبھی نہیں توڑا جاتا، جو گھر کے بنائے ہوئے رولز ہوتے ہیں. اور اکثر گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی مہمان آ گئے تو روٹین خراب ہو گیا، کسی کے گھر ہم چلے گئے تو روٹین خراب ہو گیا، شادی ہے، ایونٹ ہے، کوئی بھی ہے. تو آپ اس بات کو میک شور کریں کہ آپ نے اگر کہیں جانا بھی ہے تو آپ کے بچوں کا وہ روٹین خراب نہ ہو. اگر ان کا وہ روٹین خراب ہوگا تو بچے کے اندر کبھی بھی وہ تسلسل نہیں آئے گا، وہ تسلسل کے ساتھ اپنی روٹین کو فالو نہیں کر سکے گا. اچھا، ٹھیک ہے. اور مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. جیسے آپ نے جو ہے وہ ایک رول رکھا، جیسے اسی کو لے لیتے ہیں ایگزامپل، کہ آپ نے یہ رول بنایا ہے کہ ٹھیک ہے ہم تینوں، آپ تینوں جو ہے میرے ساتھ اوپر جائیں گے سائیکلنگ کے لیے، ہم کھیلا کریں گے، ہم ٹائم اسپینڈ کریں گے. بٹ اگر کوئی بھی سب سے زیادہ کوئی مس بیہیو کرے گا تو نیکسٹ ڈے وہ پنش کے طور پر نیچے ہی رہے گا، باقی لوگ اوپر جائیں گے. سمجھ رہی ہیں بات؟ ٹھیک ہے. تو نیکسٹ ڈے آپ کچھ بھی ہو جائے، بچہ کتنا روئے چلائے کچھ بھی کرے، آپ کو اپنے دل پہ پتھر رکھنا پڑے گا. کیونکہ مائیں ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں چلو کوئی بات نہیں. اب یہ جو چلو کوئی بات نہیں والا حساب ہوتا ہے نا، تو بچہ جو ہے وہ اس چیز کو پک کر لیتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر میں اتنا اس طرح سے بیہیو کروں گا تو میرا کام ہو جائے گا.
تو یہ ایک نیگیٹو بیہیویئر اس کے اندر، ایک نیگیٹو تھاٹ اس کے اندر ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ اچھا صحیح ہے، رولس کو توڑا بھی جا سکتا ہے، اور میں اپنی مرضی سے اس کو جو ہے وہ اپنے پیرنٹس کو اپنے بیہیویئر کو ان اپروپریٹ کر کے یا اس طرح سے کر کے ان کو میں مجبور کر سکتا ہوں، تو وہ مجبور ہو جائیں گے. تو آپ کو یہ تو ہو سب، جائیں گے. ہاں ایگزیکٹلی. تو یہ پریکٹس آپ نے کرنی ہے کہ آپ کی پریکٹس سے آپ کا بچہ ریئلائز کرے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، میں گراؤنڈڈ ہو گیا ہوں تو ہو گیا ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو بس میں یہی ریلیشن شپ کے بارے میں یہی کہوں گی کہ آپ لوگ جو لوگ بھی مجھے سن رہے ہیں، آئی ہوپ کہ آپ سب آبویسلی تربیہ پروگرام لینے وہی لوگ آتے ہیں جو واقعی میں چاہتے ہیں ڈیڈیکیشن اور آنیسٹی کے ساتھ اپنے بچوں کو ریز کر سکیں، اور اپنے اندر جو فلاز ہیں یا غلطیاں ہم لوگ کرتے ہیں، پیرنٹنگ مسٹیکس کرتے ہیں، ان کو ہم کریکٹ کر سکیں. تو میں یہی آپ سے کہوں گی کہ ہم نے مطلب میں شروع میں بھی یہ بتا چکی ہوں، انالیسز جو ہے نا وہ سیلف انالیسز از اے پریکٹس کہ آپ ایزیلی یو کین کم ٹو نو کہ اچھا ٹھیک ہے ہمارا جو ریلیشن شپ بانڈ ہے نا وہ کدھر لائے کرتا ہے ہمارے بچوں کے ساتھ، ویئر اٹ اسٹینڈس. مطلب اگر جیسے میں نے ابھی بتایا تھا کہ میرے بچے اگر میرے ساتھ ریلیشن شپ بانڈنگ میرے ساتھ ہے، بچوں کی اسٹرانگ ہے، اور میں یہی سمجھتی ہوں کہ میرا بچہ مجھ سے کوئی بات نہیں چھپاتا، مجھے بلائنڈ اندھا ٹرسٹ ہے کہ ہاں ٹھیک ہے میرا بچہ کبھی مجھ سے کوئی بات نہیں چھپاتا، آ کر ہر چیز بتا دیتا ہے، اور بیہائنڈ دا سین کچھ اور ہے. تو آپ کو خود بھی، پیرنٹس کو خود بھی پتہ ہوتا ہے، اسپیشلی مدرس کو پتہ ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے آئیڈیا ہوتا ہے. تو اگر آپ لوگ کو لگتا ہے کہ آپ کے بچے ہر چیز آپ سے شیئر نہیں کرتے، تو دیر مائٹ بی سم تھنگ بیہائنڈ دس سینیریو، اور اس میں سراسر ہماری ہی مسٹیکس ہوتی ہیں، ہماری پیرنٹنگ کی غلطیاں ہوتی ہیں، جو ہمارے بیہیویئرس کی وجہ سے ہمارے بچے سمجھتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ ہمارے لیے ججمنٹل ہو گئے ہیں، اور ان کو یہ فیلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میرے پیرنٹس مجھے پیار تو کرتے ہیں لیکن کنڈیشن ہے، مطلب وہ ان کا پیار بھی جو ہے نا وہ شرطیہ ہے. اگر وہ مجھے اتنا لگژریز اور اتنا وہ اچھا لائف اسٹائل دے رہے ہیں، تو بدلے میں ان کو جو ہے نا وہ میری محنت چاہیے، جو میں اسکول میں پڑھوں لکھوں گریڈز لوں یہ سب چیزیں کروں. تو وہ بچہ پھر اسی دوڑ میں لگ جاتا ہے، وہ پھر ایک سمجھیں کہ اس کا ایک آپ نے مائنڈ سیٹ بنا دیا کہ اچھا ٹھیک ہے اسی لائن میں لگے رہو اور آگے بڑھو. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے بچے کے کیریکٹر کے اوپر کیا کام کرنا ہے. ہمارے بچے کا کیریکٹر بننا چاہیے. دنیاوی جو تعلیم ہے وہ تو بچہ لے ہی لیتا ہے، لیکن اس کے لیے بچے کو فورس کبھی بھی نہ کریں، بلکہ بچے کی مورالٹی اور ایتھکس کے اوپر کام کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ وہ دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلنے کے قابل ہو، اور اچھے طریقے سے چلنے کے قابل ہو. اور اس کو پتہ ہو، سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر امپیتھی ہو، دوسروں کا احساس کرنے والا ہو. یہ بہت ضروری ہے. انفارچونیٹلی ہمارے بچے جو ہیں، اب پیرنٹس کا یہ بھی خیال ہوتا ہے، ایک سیکنڈ ہولڈ کریے گا. اچھا اکثر جو ہے نا وہ ہمارا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ جو کر رہے ہیں، ہمارا جو بیہیویئر ہے وہ دیٹ از فیئر، کیونکہ فارچونیٹلی ہم اس کو انالائز نہیں کر رہے ہوتے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ کریں وہ ٹھیک ہے، وہ ہمارے بچے کی بہتری کے لیے ہے. لیکن آپ اپنے بچے سے پوچھیں. دیکھیں ہم نے اپنی جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان کا کام ہے اپنے بچوں کی رہنمائی کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں گائیڈ بنا کر بھیجا ہے دنیا میں. جب ایک چھوٹا سا بچہ آتا ہے وہ ہیلپ لیس ہوتا ہے، وہ اس کو چلنا پھرنا سکھانا، اس کو زندگی گزارنا، اس کو دنیا کی اور دین کی سمجھ بوجھ دینا، یہ پیرنٹس کا کام ہوتا ہے. لیکن بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو جو اس کا براٹ اپ ہوا ہوتا ہے وہ اسی حساب سے اپنی زندگی کو دیکھتا ہے. وہ آگے بڑھتا ہے، جہاں بھی وہ جاتا ہے، جس طرح بھی جاتا ہے، جس طرح کی بھی زندگی گزارتا ہے، اس کے پیچھے اس کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، جو آپ نے اس کی تربیت کی ہوتی ہے، وہ اس کے ہر بیہیویئر کے پیچھے وہ میٹر کرتی ہے. تو 15 سال کی عمر تک بچوں کی جو عمر ہے وہ بڑی کروشل ہے. اور بچہ اگر یہ سیکھ لیا نا بچے نے کہ ٹھیک ہے میں نے جو ہے وہ اپنی پیرنٹس کے بتائے ہوئے راستے کو فالو کرنا ہے، لیکن بچہ اندر ہی اندر جل رہا کر رہا ہوتا ہے کہ میرے پیرنٹس جو ہیں وہ زور زبردستی سے مجھ سے یہ کروانا چاہتے ہیں، حالانکہ میں
کچھ اور کرنا چاہتا ہوں. جیسے میں نے آپ کو ابھی روٹین بتایا، ہمارے آج کل کے بچے جو اسکول گوئنگ ہیں ان کا بہت ٹف روٹین ہے. وہ کھیلنا چاہتے ہیں، وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہتے ہیں، وہ بہت ساری چیزیں چاہتے ہیں. اور ہمارے بچے جو ایجوکیشن لے رہے ہیں دنیا کی، انفارچونیٹلی وہ ان کے نہ دنیا کے کام آئے گی نہ دین کے کام آئے گی، صرف پیسہ کمانے کے کام آئے گی. پیسہ کمانے کی بھی کام آئے گی اسی وقت آئے گی جب ان کا کوئی کردار ہوگا. تو سب سے پہلے ہم نے اس بات پہ جو ہے وہ بیٹھ کر سوچنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے ان کی کیریکٹر بلڈنگ کے اوپر کس طرح کام کر سکتے ہیں. اور کیریکٹر بلڈنگ اسی وقت بنتی ہے جب آپ کی ریلیشن شپ بانڈنگ ہوتی ہے. اپنے بچوں کو کبھی بھی کسی بھی چیز کے لیے فورس نہ کریں، ان کو پریشرائز نہ کریں، ان کو ہر چیز بتائیں، اچھائی بتائیں، برائی بتائیں، سب چیزیں سکھائیں، سمجھائیں. مگر جیسے میں نے پہلے بتایا 7 سال کی عمر تک بچے کو پنشمنٹ، سزا جزا کچھ نہیں پتہ ہوتا. اس لیے آپ بچوں کو صرف اپنے عمل سے ایجوکیٹ کر سکتی ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ آپ کے کال اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. آپ جو کہہ رہی ہیں اپنے بچے کو، آپ اس کے اوپر خود بھی عمل کر رہی ہیں، یا اس کی سراؤنڈنگ میں اور لوگ جو بھی وہ جس گھر میں بھی رہتا ہے اس گھر کے تمام افراد کا وہی بیہیویئر ہونا چاہیے. ورنہ بچے کے دماغ میں کانفلکٹس ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ اچھا یہ کیوں ہو رہا ہے، اچھا یہ اس طرح کیوں ہو رہا ہے. اس کو بھی وائزلی ٹیکل کرنا ضروری ہوتا ہے. مگر بچہ جو جتنا پیرنٹس سے سیکھتا ہے، اپنے مدر اور فادر سے، اتنا وہ دوسروں سے بھی سیکھتا ہے، لیکن زیادہ جو انفلوئنس ہوتا ہے اس کے پیرنٹس کا ہوتا ہے اس کے اوپر. تو اس لیے اس بچے کو اپنے عمل سے آپ نے 7 سال کی عمر تک یہ بتانا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. 7 سال کی عمر کے بعد بچے کو سمجھانا شروع کرتے ہیں، ایڈوائس دیتے ہیں، نصیحتیں کر رہے ہوتے ہیں، یا تو بچہ تھوڑا سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن اسٹل آئی ایم سیئنگ کہ بچے کے اوپر کبھی بھی پریشر نہ ڈالیں. بچے کو بتائیں کہ یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، چوائس تمہاری ہوگی، چوز تم نے خود کرنا ہے انڈیپینڈنٹلی، کیونکہ زندگی تم نے گزارنی ہے. ہماری جو زندگی تھی ہم نے اپنی مرضی کی چوائسیز رکھی، مگر ہم تمہاری زندگی میں انٹرفیئر نہیں کریں گے. ہمارا کام رہنمائی کرنا ہے، ہمارا کام تمہیں گائیڈ کرنا ہے کہ تم یہ والا راستہ صحیح ہے اور یہ والا راستہ غلط ہے. آگے تمہاری زندگی ہے، تم نے کس طرح اپنی زندگی میں کون سا راستہ چوز کرنا ہے، اٹس آل اپ ٹو یو. تو جب ہم بچوں کو فریڈم دیتے ہیں نا، تو بچے پھر آپ کا مان بھی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایون بچے کو اگر آپ لاجیکلی ریزننگ کے ساتھ چیزیں ایکسپلین کریں نا، تو بچہ آٹومیٹیکلی اس کو ریئلائز ہونا شروع ہو جائے گا کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ دین ہے اور یہ دنیا ہے، اور مجھے دین کو ایسے لے کے چلنا ہے اور دنیا کو ایسے لے کے چلنا ہے. آپ کا کام ہے ایجوکیٹ کرنا بچے کو، پریشرائز نہ کریں، فورس نہ کریں بچوں کو. کسی کا کوئی کوشچن ہو تو آپ مجھ سے ڈسکس کر لیں. جی کسی کا کوئی کوشچن نہیں ہے تو میں سیشن ریپ اپ کر دیتی ہوں. آپ میں سے کسی نے کچھ پوچھنا ہے؟ اپنے بچوں سے ریلیٹڈ کوئی بات کچھ ڈسکس کرنا ہو؟ نہیں میم، بس میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی ابھی آپ سے، جیسے آپ نے بات کی کہ ہمیں فورس نہیں کرنا چاہیے. تو اب جیسے فار ایگزامپل ہم بچوں کا ایک بیڈ ٹائم روٹین بنا رہے ہیں، اور سیٹرڈیز اینڈ سنڈیز وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو مطلب ہالیڈیز ہے، تو اب ہم نے مریم آپ کی آواز پھر کٹ گئی ہے. آئی ہوپ آپ کو میری آواز آ رہی ہے. نہیں اب آئی ہے، آپ کی آواز کٹ گئی تھی، دوبارہ ریپیٹ کر جی دیں. جی جی میں جی جی جیسے بیڈ ٹائم ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے 8:30 سونا ہے، یا واٹس ایور 8 o'clock سونا ہے. تو ویک ڈیز میں تو بچے بہت آرام سے سو جاتے ہیں کیونکہ تھکے ہوتے ہیں، ایگزاسٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد جب ویکینڈز آتے ہیں تو یہ بات کرتے ہیں کہ ماما آج تو ویکینڈ، آج تو ہم لیٹ سوئیں گے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں بیٹے یہ بیڈ ٹائم تو 8 o'clock ہی ہے، تو یہ بھی اسی چیز میں آئے گا، فورسفلنس میں، یا نہیں آئے گا؟ نہیں نہیں، یہ تو آپ نے رول بنایا ہوا ہے نا. اب یہ ہے کہ ٹھیک ہے رول میں اگر اس رول کو آپ بھی فالو کر رہی ہیں تو بچے بھی کریں گے. آپ کو بھی سونا پڑے گا 8 بجے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ صحیح. وہ کیونکہ ویک ڈیز میں تو ہم جیسے کرتے ہیں یہ. ہاں نہیں نہیں، آپ یہ اگر آپ نے یہ والا رول بنا لیا تو پھر یہ ہوگا کہ ورکنگ ڈیز میں بھی بچے جو ہے نا اس چیز کو ڈیلے کریں گے. بچوں کو ایک اچھا انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ ٹھیک ہے، چاہے ویک ڈیز ہوں یا ورکنگ ڈیز ہوں، ویکینڈز ہوں یا ویک ڈیز ہوں، ہم نے ایک ہی ٹائم پر سونا ہے، یہی ہمارا بیڈ ٹائم ہے.
کیونکہ پھر گریجولی جب ٹھیک بچے ہے بڑے ہوتے ہیں نا صحیح. تو بچوں کا بیڈ ٹائم تھوڑا ایک دو گھنٹے آگے چلا جاتا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچے یوز ٹو ہوتے ہیں کیونکہ بچوں نے اسٹرکٹلی اس چیز کو فالو کیا ہوتا ہے. تو آپ کو بیڈ ٹائم سے ایک آدھ گھنٹہ پہلے مل جاتا ہے اور وہ بہت ضروری ہے. آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرنا, ان سے چٹ چیٹ کرنا, چھوٹی چھوٹی باتیں کرنا, اور یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے تو صحیح یہ ہے. پریشر دینا یا مطلب فورسفل میں نہیں. پھر اس ہیبٹ کو چینج کروں کیونکہ یہ ان جنرلی بھی ہمارے گھر میں ابھی تک یہی ہوتا ہے کہ ویکینڈس پہ ہم تھوڑا سا لیٹ سوتے ہیں اور ویک ڈیز میں جو ہے وہ 8 o'clock 8:30 تک ہم سب سو جاتے ہیں. میں یہی تو آپ اٹ سے مینس کہہ کہ رہی ہوں. مجھے خود کو بھی چینج ہاں کرنا پڑے کیونکہ گا. دیکھیں ویک ڈیز میں ایٹ ٹائمس چھٹی آ جاتی ہے نا, ہالیڈے ہو جاتی ہے, جیسے ابھی اقبال ڈے کی چھٹی آ گئی جی تھی جی بیچ میں. تو پھر وہ بچے یہ کہیں گے کہ مما آج جی تو جی ہالیڈے ہے, جی کل جی تو ہالیڈے ہے, تو آج ہم پھر لیٹ سوئیں گے. تو پھر آپ کیا کریں گی؟ اچھا ٹھیک ہے. تو صحیح صحیح. بچے پھر ٹھیک ہے بچے اس چیز کو پریکٹس کرنے لگیں گے کہ اچھا جس دن ہالیڈے ہوگی اس سے ایک دن پہلے, کیونکہ صبح چھٹی ہے تو ہم نے آج دیر سے سونا ہے تاکہ کیونکہ ہم نے صبح لیٹ اٹھنا ہے. تو اور دوسری چیز یہ کہ دیکھیں اگر ہوں آپ واقعی آپ چاہتے ہیں نا کہ دنیا اور آخرت کے لیے آپ اپنے بچوں کو تیار کریں, تو ابھی تو خیر آپ کے بچے بہت چھوٹے ہیں, لیکن جیسے جیسے بڑے ہوں گے تو آپ کے بچوں کی ایک ہیبٹ بنی ہوئی ہوگی ارلی سلیپنگ کی. تو اس سے کیا ہوگا, اس سے آپ کو مدد ملے گی کہ بچوں کو آپ اگر تہجد میں اٹھانا چاہتی ہیں یا آپ صبح فجر میں اٹھانا چاہتی ہیں تو آپ کے بچے پرابلم نہیں کریں گے, آپ نماز کو میں. ان کو مسئلہ نہیں ہوگا. ہوں کیونکہ وہ ارلی سونے کی عادت ہوگی ان کو, ان کی نیند ایک پراپر اس میں ہوں وے میں اپروپریٹ وہ سلیپ لے رہے ہوں گے, تو وہ صبح اٹھنا بھی ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو یہ آپ لانگ ٹرم بیسس ٹھیک پہ ہے. اگر سوچیں تو یہ بہت فائدے والی چیز ہے. آپ اس کو اگر ریگولر پریکٹس کریں, کیونکہ آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم یوزلی ویکینڈس پہ لیٹس ہوتے ہیں, تو آپ خود بھی آپ کو سونا پڑے گا. بے شک آپ بعد میں اٹھ جائیں اگر آپ کو کوئی کام پڑ رہا ہے یا ہوں جو بھی ہے, لیکن آپ جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ لیٹی ہوئی ہیں تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اچھا ہماری مما ہمارے ساتھ سو رہی ہیں. اگر گھر کے سو اور رہی لوگ ہیں. نہیں اس کو فالو کرے تو ٹھیک ہے آپ میم. یہ کہیں کہ ہم جو پیرنٹس ہوتے ہیں نا, بچے اپنے پیرنٹس کو فالو کرتے ہیں, ان کے رولس, ان کے بنائے ہوئے رولس کو فالو کرتے ہیں. تو دیکھیں میں بھی سو رہی ہوں, ٹھیک ہے آپ بھی سو جائیں. اگر آپ کے دادا دادی نہیں سو رہے تو ان کا اپنا روٹین ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہر انسان کا اپنا روٹین ہوتا ہے, لیکن ہمارے رولس ہیں تو ہم نے ان رولس کو فالو کرنا ہے. ہر بات میں بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے مریم. صحیح. ٹھیک ہے میم. اوکے جی ثنا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا بھی یہی کوشچن تھا ارلی سلیپنگ کے حوالے سے. خیر 8:30 والی تو مدرس کو تو میرا سلام ہے کہ وہ 8:30 پر سلا دیتی ہیں, ورنہ میں ابھی آپ دیکھ لیں 8:30 ہو رہا ہے اور میرے تو ہسبینڈ ہی نہیں آئے ابھی تک آفس سے. اس کے بعد ہی سارے آئیں گے تو ڈنر وغیرہ چیزیں ہوتی ہیں. تو میں نے آپ سے یہ بات شاید پہلے بھی ڈسکس کی تھی نا کہ سلیپنگ ہیبٹس کے حوالے سے اسٹل ہم کوشش ہی کر رہے. بٹ دا تھنگ کہ میں نے بہت ریئلائز کیا, اور اصل میں میرے جو بچے ہیں ماشاء اللہ چاروں الگ الگ ایجز کے, تو ہوں ہر بچے کا ایک اپنا ہی ایک ظاہر ایک روٹین ہے. اب جو چھوٹی والی بیٹی ہے اس کے کام جلدی ختم ہو جاتے ہیں, اس سے جو بڑی ہے اس کا تھوڑا اب ڈفیکلٹ چیزیں آ گئی. لائک اگر میں آپ سے کہوں کہ بیٹا اب 1 گھنٹہ میتھس پڑھ لو, تو 1 گھنٹہ میتھس پاسبل نہیں ہوتا, کیونکہ اب اس کو الجبرا بھی انٹروڈیوس کروا دیا ہے, تھوڑا اس کو سمجھنے میں کرنے میں سارے 1 گھنٹے سے زیادہ ٹائم چلا جاتا ہے نا. ہوں ہوں تو اس سے بعد جو بڑی بیٹی وہ میری کوچنگ گئی ہوئی ہے, وہ ابھی تک واپس نہیں آئی ہے, تو وہ ہوں ٹائمنگ اس کے اس طریقے کے. تو واٹ آئی ریئلائز کہ بچے جو ہیں وہ ظاہر ہے سب کا ایک الگ الگ ٹائم ہوتا ہے. پھر میں نے کیا ایک اور بات ریئلائز کی کہ بچے چاہتے ہیں کہ سونے سے پہلے وہ تھوڑا سا نا کوئی بک وغیرہ پڑھتے ہیں, یہ ان کی شروع سے ایک ہیبٹ ہے. ہمارے گھر ہوں میں بہت ساری بکس آتی ہیں, ہوں تو وہ اس کو پڑھتے ہیں لازمی. تو وہ اچھا میں ڈانٹتی نہیں ہوں رات میں کہ بس اب ٹائم ہو گیا اب سو جاؤ. تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ مطلب کہ میں کیا کروں پھر اس حوالے سے, کہ میں بولوں بس اب چھوڑو, سب کو چھوڑو سو جاؤ. کہ مطلب ایک سونے سے پہلے یہ میری اپنی بھی ایک عادت تھی, اور میری امی کی بھی ایک عادت تھی کہ وہ تھوڑا بہت کوئی ڈائجسٹ ہے یا کچھ اس طریقے کا ناول یا کچھ پڑھا اور پھر سو گئے. تو ہوں یہ جو ہے مجھے اس حوالے سے بتائیں کیا کروں, اسے بک لے لوں نہ پڑھ, کیونکہ پورا دن اتنا بزی شیڈیول ہے. اب تو میں نے کروا ہی دیا نا ایڈمیشن, اب تو میں بچے جا ہی رہے, اب تو ظاہر ہے اتنے بڑے ہوئے کہ میں ان کو نہیں اب وہ کر سک رہی ہوں. تو اب جب جا رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ پھر وہاں کی چیزوں کو پھر فالو بھی کر رہے صبح ہیں میں کہ اٹھتے ظاہر کتنے پڑھنا بجے ہیں بھی ہے, بچے؟ ہوم ورک بھی کرنا.
سوری. بچے صبح میں ان کا ٹائم کیا ہے اس کا جاگنے کا؟ صبح جیسے فجر کے حساب سے اٹھ جاتے ہیں، جیسے 6 o'clock سے ان کا ٹائم. صحیح. اور تو اگر ویکینڈ بھی ہوتا ہے، اگر ہوں دیر بھی ہوئی تو فجر میں تو لازمی اٹھنا ہی ہے، چاہے ہوں مطلب اٹھ کے نماز پڑھ کے ٹھیک ہے، اگر آپ کو نیند آ گئی تو سو جائیں، ورنہ پھر آپ مطلب جو بھی اپنا آپ کو کچھ بھی ان کو کھیل کود جو بھی کرنا ہوتا ہے نا تو وہ اس ہوں حساب سے اپنا کر لیتے ہیں. اصل میں آپ کا تو مسئلہ وہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا اس لیے ڈفرینٹ ہے کہ آپ کے چاروں بچوں کی ایجز ڈفرینٹ ہیں، اور پھر اس جی حساب سے ہم نے دیکھیں ہمیں بچوں کی ایجز کے حساب سے ہی سلیپنگ ٹائم بھی دینا پڑتا ہے نا. جیسے اب ایگزیکٹلی. مریم ہیں، ان کے وہ 8:30 کا ہے ان کا بچوں کا ٹائم، اور جیسے میں سالار چھوٹے تھے تو میں بھی 8 o'clock 8:30 تک سلا دیتی تھی، کوشش میری یہی ہوتی تھی کہ اب جیسے جیسے بڑھتے گئے تو 9 PM پہ چلا گیا ٹائم، پھر اب ان کا ٹائم اچھا تو 10. میرا ایک اور، سوری انٹرپٹ کر رہی ہوں، ایک اور بات ہے کہ جیسے نا اگر ہم کسی دن فار ایگزامپل ہم نے کہا کہ بھائی آج نہیں سوئیں گے، آج مطلب جلدی سوئیں گے. ایک چیز ہے جو مطلب میرے اندر ہے یہ، اور میری جو بڑی بیٹی ہے وہ بھی یہ بات کہتی ہے ہمیشہ کہ مما مجھے دوپہر کی نیپ جو ہے نا وہ مجھے ضرور چاہیے ہوتی ہے، ورنہ مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آتا کچھ بھی نا کہ اب مجھے کیا پڑھنا ہے. تھوڑی دیر کے لیے صحیح تو سوتے ہیں ہم لوگ. تو پھر جب اٹھتی ہے میں کہتی ہوں بہت لیٹ ہو گیا تمہارا اتنا سارا کام، اب تم اس کو وائنڈ اپ کرو. تو کہتی ہے کہ میں دوپہر میں سو گئی تھی تو میرے لیے ٹھیک ہے اب میں کر سکتے ہیں. تو ایک یہ والی بات ہے کہ ہم، مجھے لگتا ہے کہ ہم کیونکہ دوپہر میں سو جاتے ہیں تو ہم تھوڑا سا پھر اس طرف جو ہے نا پھر ہمارا ٹائم وہ ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے. دیکھیں دوپہر میں کتنی نیپ لیتی ہے آپ کی بیٹی؟ مور دین 1 hour. ہاں تو یہ زیادہ ہے نا، کیونکہ دوپہر میں کیلولہ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، مگر آپ کہتے ہیں کہ نیب جو ہے وہ منیمم 1/2 hour کی ہونی چاہیے، ہاں یا پھر آپ اب وہ وہ آپ کی بیٹی ماشاء نہیں اللہ ہو بڑی ہے، پاتی وہ اسے. ہاں تو 1 hour ہاں 1 hour کی لے لیں. لیکن یہ کہ آپ اب آپ کی بڑی بیٹی جو ہے وہ اس کا آپ ٹائم 11-12 بجے رکھ سکتی ہیں، 11 بجے کا ٹائم رکھ سکتی ہیں. کیونکہ دیکھیں میں بھی، مجھے یاد ہے کیونکہ بچوں کی پڑھائی اس طرح کی ہو جاتی ہے کہ بچوں کو رات لیٹ تک پڑھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، بالکل تو اس کے یہی لیے سلسلہ ہو رہا ہے. اور ہاں اگر وہ یا پھر وہ جو ہے نا پھر وہ بالکل اس کو پھر اٹھ رہی ہے کہ وہ 4 o'clock اور 5 o'clock اٹھ رہی ہے اپنا کام کرتی یہ تو ابھی آپ کو مسئلہ یہ ہوا برداشت کرنا ہے پڑے گا کہ یہ ان کا تو جو بچے دیکھیں ہاں اب وہ جو بچوں کے او لیولز والے بچے یا میٹرک سسٹم میں آگے چلے گئے بچے، تو ان کے ایگزام سے ریلیٹڈ تو ہم لوگ بھی اس ٹائم سے گزرے ہیں. تو میرے خیال میں وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ بچوں کو ایگزامس کی فکر بھی ہوتی ہے، تیاری بھی کرنی ہوتی ہے، تو وہ ہاں. ان کا اناپروپریٹ نہیں سلیپنگ ایسا پیٹرن ہو گیا ہوتا ہے. کہ نا 9th میٹرک میں آ کر ٹیچرس بھی اتنے وہ ہو جاتے ہیں بے فکر کہ بچہ کر لے گا، کہ وہ اپنا کام مطلب شروع کروا کے وہ بھی گھر سے کر لو اور پڑھائیاں جو چل رہی وہ بھی ہیں. اس کا جو ہے نا آغا خان بورڈ ہے تو فیڈرل بورڈ کی ساری بکس پڑھی جو اچھی خاصی ڈیفیکلٹ ہے. اور ابھی تو وہ چیزیں پھر ظاہر سمجھنے میں پھر وہ 1-2 سبجیکٹس کے لیے کوچنگ بھی جاتی ہے تو وہ والا ٹائم بھی جا رہا ہے. تو اس کے پاس تو ٹائم ہی نہیں بچتا جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ کوالٹی ٹائم ہونا چاہیے، مطلب وہ تو بالکل ہی ٹائم ہے ہی نہیں اس کے پاس. جو بالکل ایگزیکٹلی وہ دوسری والے جو اور بچے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی ہے کہ ہر مہینے ایگزامز ہو رہے ہیں، ہر مہینے اس طریقے کی چیزیں ہو رہی ہیں کہ مجھے تو نہیں سمجھ آتا ہے کہ میں بچوں کو کب ٹائم دوں. میرا تو یہی ٹائم ہوتا ہے کہ بچے کہتے ہیں مما فلاں چیز آ گئی، یہ ڈائری دیکھ لیں، یہ سرکولر دیکھ لیں، بس یہی چیزیں یہی والی باتیں ہوتی ہیں. اسی لیے اسی پرپز کے لیے تو ہوم اسکولنگ پہ مدرس جا رہی ہیں نا، اسی وجہ سے کہ بچے جو ہیں وہ ان کو پیرنٹس کی تربیت کا ٹائم ہی نہیں مل رہا، ان سے کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے. جیسے آپ نے اپنی چھوٹی بیٹی کا ابھی سوچا ہوا ہے، تو اب یہی ہے کہ اب جو آپ کی بڑی والی بیٹی سے دوسرے نمبر والی جو بیٹی ہے جو 7 میں آئی گیس، تو وہ بھی اب نہیں وہ جیسے جیسے آگے بڑھے گی تو اس کی بھی اسی طرح کی پیٹرن ہوتا جائے گا اس کا بھی نا. تو اس کے لیے تو آپ کچھ بھی یہی سارے نہیں، میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی کیونکہ اس کا روٹین آپ بتا رہی ہیں نا ایسا ہے کہ وہ آپ کے ہاں ساتھ تو وہ کمیونیکیشن کا ٹائم بھی نہیں ملتا اس کو. یہی ساری چیزیں بس ہمارا جو اچھا جو ٹائم ہوتا ہے جیسے کوئی ویکیشنز وغیرہ جب آ جاتی ہیں نا، جیسے سمر ویکیشن وغیرہ، تو ہمارا بس یہ والا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ پھر ہم اپنی اس میں کوئی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں یا بات چیت یا جو بھی چیزیں ہیں پھر وہ اس میں کر پاتے ہیں. ادروائز ویکینڈ بھی ایسے ہی گزرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی کام ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ خواتین جتنی بھی ہیں وہ ویکینڈ پر اپنی امیوں کے گھر بھی جاتی ہیں، پھر سنڈیز کو سارے گھر کے مزید اور بھی بہت سے کام نمٹانے ہوتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیں نا کہاں پہ ٹائم مل رہا ہے بچوں کو.
اور اگر ابھی جیسے یہ ہوم اسکولنگ والی بات آئی ہے تو یہ تو ابھی چیزیں اسٹارٹ ہوئی ہیں. میں تو سمجھتی ہوں اس میں مجھے خود ابھی اپنی ٹریننگ کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ میرا اپنا بھی اتنا اسٹیمنا ہو کہ میں اس کو کروں. تو مجھے ابھی میں اس کے حوالے سے ہی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ گیدر کر رہی ہوں کہ کس طریقے سے لے کے چلنا ہے. صحیح. دیکھیں جو آپ کے چھوٹے بچے ہیں نا دو، جو 9 ایئر کی بیٹی ہے اور چھوٹا بیٹا آپ کا 2 سال کا ہے نا؟ ہاں نہیں السلام ابھی علیکم تو ورحمۃ اللہ 1.5 سال وبرکاتہ. کا ہے وہ. 1.5 سال کا ہے تو وہ اعوذ آپ باللہ من اس کی الشیطان روٹین الرجیم بنائیں بسم گی نا اللہ تو اس الرحمن کو اس الرحیم. ٹائم پہ نیند آنا شروع ہو جائے گی. اس کا روٹین آپ ایٹ لیسٹ بنا لیں. ہمارا آج کا تو ٹاپک کوشش یہ کریں اسٹریس کہ مینجمنٹ آپ کے اوپر کمرے ہے میں کہ جیسے ہم بچوں کو ہم اگر بچوں لائٹ کے وائٹ ساتھ جو آف بھی کر ہمارا کے اور بیہیویئر ان کے ہوتا ساتھ لیٹ ہے کر اس تھوڑا کے سا اندر ہمارے بچے لوری کتنا سنائیں اسٹریس یا لے لیتے باتیں ہیں چٹ چیٹ کریں، اور اسٹوری سنائیں ہمیں تو یہ بچے سو کیسے جاتے ہم ہیں. تو ریکگنائز آپ ان کریں کا کہ روٹین بنا وہ سکتی ہیں. بیچارہ تو ہمارے میرا بچوں کو ویٹ کرتا ہے نا. اسٹریس اصل ہو میں رہا وہ ہے یا اتنا اکیلا ہو ہمارا جاتا ہے بیہیویئر ان کے جب بھی سامنے میں ایسا ہے پڑھانے کے لیے بیٹھتی ہوں نا ایٹ تو وہ ٹائمس آ کہ کے نا وہ ہمارے مجھے نہیں بچے کرنے اسٹریس دیتا، میں وہ آ مجھے گئے. پڑھانے نہیں دیتا. پہلے تو ہمیں یہ نہیں تو چیزیں اس دیکھنے کی دوران ضرورت آپ ہے اس کو کہ کوئی آ، ایکٹیویٹی ہمارا جو نکال کر دیا بیہیویئر کریں. ہمارے بچے سے آپ جب انگیج اس ہوتی کا ہیں تو افیکٹ آپ ہمارے اس کو بچے کوئی پہ کیا بک دے پڑ رہا دیا ہے. کریں. فار ایک انسٹنس ایکٹیویٹی ہے وہ چیزیں آپ یہ اٹھاتا ہے دیکھیں باہر کہ اگر پھینکتا آپ کو یہ لگ ہے. رہا اس ہے کی فی کہ الحال یہی آپ ایکٹیویٹی کے ہے. بچے کے بیہیویئر پیٹرنس چینج ہو رہے ہیں تو یا لائک بہرحال فار اینی ویز اس انسٹنس کو تو خیر میں کر رہی ہوں کوشش. بچے اور کی ایٹنگ وہ ہیبٹس سو بھی بدل جاتا ہے، وہ رہی یہی ہے یا چاہتا ہے کہ بچے پہلے میں کو اس کے پاس سو جاؤں. فزیکل تو ایلمنٹس ہو رہے ہیں باقی یہ یا کہ لائک فار چونکہ سارے انسٹنس بچے ہیڈیک الگ ہو رہا الگ ہے یا ایجز کے ہیں، اسٹمک ایک ہو الگ رہا ہے الگ کلاسز کے، یا تو یہ پھر وہ پاسبل نہیں ہو پاتا میرے لیے کہ سب نیل کو میں چو ایک کر رہا ساتھ ہے ایک یا ایک کوئی جو بھی ایسی اچھا ٹائم ہے آپ کہ میں اس دیکھیں پر کہ چلا کوئی دوں. ایسی ہیبٹ جو بچے کے ایگزیکٹلی اندر وہ ڈیولپ ہو رہی پاسبل بھی نہیں ہے، ہے کہ آپ بیڈ کے سارے ہیبٹ بچے ایک ہی ٹائم پہ یا سو جائیں. آپ کے گھر کے نارمل رولز نہیں روٹین بن سے سکتے ہٹ کر سلیپنگ بچہ کے. کچھ اس طرح سے بہیو کر رہا ہے یہی تو تو نہیں. اور دیر اس مائٹ کے بی بعد سم بھی تھنگ کیا ہوتا رانگ. ہے سو کہ یو میں اگر نیڈ ٹو اپنے لک ہسبینڈ انٹو کی بات کروں نا تو ان یور کی بھی ایک بیہیویئر عجیب اینڈ سی ہز ہیبٹ ہے بیہیویئر ایز ویل کہ وہ کیا کہ کرتے ہیں، اچھا وہ کیا آفس سے ہو آئے رہا ہیں، ہے، کھانا وٹ وانا از کھا دا لیا، ریزن سو گئے. بہائنڈ اٹ. ٹھیک ہے، وی ویری نیڈ نائس ٹو کہ بہت فگر اچھا آؤٹ ہے، کہ اچھے ہاں ٹائم پر ٹھیک ہے سو یہ گئے، ہمیں کیوں بھی ہو سو رہا ہے. جانا چاہیے. تو وہ پھر ہم اٹھ چونکہ جاتے ہیں ہمارے ایک دو سامنے بجے. ہمارے بچوں تو کا یہ روٹین تو ہوتا ہے، میرے لیے ہمارے ایک سامنے بہت ہی ہمیں پتہ ویسی ہوتا ہے چیز ہو ہمارا بچہ جاتی ہے نا کس طرح بہیو کر کہ رہا ہے حالانکہ وہ کافی اور خیال اگر رکھتے ہیں اس کوئی بات اس کا کہ کے اگر ان کو اندر فون بھی دیکھنا ہے، کچھ بیہیویئر کرنا ہے، وہ ایشوز آ دوسرے رہے ہیں روم میں تو چلے کیوں آ جاتے رہے ہیں. ہیں. بٹ اگر اسٹل وہ ایک بندہ اریٹیٹ جاگ ہو رہا رہا ہے ہو کسی تو چیز آپ سے، کیسے بار سو بار اس سکتے کو ہیں؟ اور غصہ میں تو آ رہا ہے ویسے ہی نہیں یا سو بار بار پاتی. میں تو راتوں میں اٹھ کے یوزلی ویسے وہ ہی بچوں ایسا کو بھیج نہیں دیتی ہوتی کرتا. ہوں، دو دوسرے کمرے میں تو سوتی ہیں دیر مائٹ بیٹیاں بی میری. سم تھنگ رانگ. تو تو وہ یہاں بیٹا پر جو ہمیں بیچ میں کیا اٹھ رہا کرنا ہوتا ہے. چاہیے، یہاں پر ہمیں تو بچے میرے کے لیے ساتھ تو اتنا کمیونیکیشن مشکل کرنی ہو گیا ہے چاہیے کہ میں تو اور جب ہمیں موقع ملتا فگر ہے میں آؤٹ خود سو کرنا جاتی چاہیے ہوں. کہ بچے کے اندر صحیح. یہ ہاں وہ چینجز آپ کا کیوں بیٹا آ بھی رہے ہیں. چھوٹا ہے نا ابھی. لائک آپ کو یہ پتہ لیکن ہے کہ یہ بچے دیکھیں ایک آہستہ دوسرے کو آہستہ مارتے چیزوں بھی کو ہیں، مینیج بچے کرنے کی ضد بھی کر کوشش رہے کریں گی ہوتے تو ہیں ہو جائیں گی. اور بچے مسئلہ یہی ہے اور کہ بہت ساری ہسبینڈ اینڈ چیزیں وائف ہوتی دونوں ہیں اگر جو گھر کے رولز جو بچے کے بنانے کے اندر لیے بیہیویئر چینجز پیشنیٹ ہوں کا تو پھر ریزن بن رہی بن بھی ہوتی ہیں. جاتے ہیں رولز. تو سب سے پہلے لیکن ہمیں اگر بچے سے صرف یہ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، اور یہ ہم ہاں اسی دیکھیں طرح فائنڈ آؤٹ کر سکتے ایک ہیں کہ ہم بچے کے پرسنالٹی ساتھ کا ڈفرینس کمیونیکیشن بھی کریں، آتا ہے. بٹ مجھے ایسا لگتا انڈائریکٹ ہے کہ وے میں کچھ ہم بچے چیزیں کے ایسی ساتھ ہوتی ہیں، وائزلی جیسے اگر میں اس اپنی طرح سے بات کروں بات کریں کہ کہ بچہ مجھے جو ہے وہ نیند آتی ہے. جیسے ہمیں میرے پتہ چل ہسبینڈ اکثر سکے کہتے کہ ہیں کہ تم اچھا تو اس کے بہت اندر زیادہ کیا سوتی چل ہو، تم رہا تو ہے، لیٹتی ہو اور سو وٹ جاتی گوئنگ ہو. آن ان سائڈ وہ نہیں ہز اور سوتے ہر مائنڈ. اس اس طریقے کے سے نہیں سو دماغ میں کیا پاتے چل اتنی رہا ہے کہ جلدی. یہ اس یا جو طرح سے میری بہیو بیٹی کر ہے رہا وہ بھی ہم اس طریقے سے اکثر جیسے ایسا ہوتا اگر ہے کہ اس کو جو نیند نہیں بچے آتی کے وہ جلدی بیہیویئر اٹھ ہوتا ہے جاتی ہے. اس کے پیچھے ہمارا میں نہیں بیہیویئر اٹھ یا پاتی ہوں، کتنی دفعہ ہمارے گھر ایسا کا ہوتا ہے. انوائرمنٹ تو مجھے ایسا یا پھر لگتا ہے کہ باہر کا اس میں تھوڑا ایکسپوجر سا یا بچوں باہر کو کا فری ہینڈ دینا انوائرمنٹ چاہیے کہ ٹھیک ہے بھائی آپ اٹھ گئے اس تو کا پھر آپ ریزن اپنے ہوتا ہے. کام کر لیں کہیں نہ اور کہیں کوئی نہ میں کوئی جب ایسی اپنے ٹائم چیز پر ہوتی اٹھوں ہے گی جو تو میں بچے کو اپنے کام غصہ کر لوں. دلا رہی ہوتی ہے یا تو بچہ بھائی میرا آج کل تو میں کسی نہ کسی کوشش چیز کے بہت اوپر کر رہی ہوں فرسٹریٹ ہو رہا کہ ہوتا ہے. میں ان لوگ کے ساتھ تو ساتھ رہوں، لیکن میرے لیے تھوڑا سا ہمیں یہ یہ ہیکٹک فگر ہوتا آؤٹ جا رہا کرنا ہے. ضروری آپ ہوتا کا ہے چھوٹا ہمارے لیے بچہ بھی کہ ہے، وہ ہم چھوٹے اس بچے جب میٹر کو ہوتے ہیں تو جلد سے جلد ڈیفینیٹلی ریزالو مدرس کا کریں جو اور سلیپنگ اس ٹائم ہے نا پرابلم وہ کو نکالیں. ڈسٹرب اس ہو پرابلم جاتا کو ہے. تو اسی وجہ چیک وہ کریں تو کہ ہے وہ ہی پرابلم ہے نا کیا جو میرا بچے کیا کے کہتے دماغ میں ہیں چل رہی ہے. اس کی وجہ سے ورنہ وہ ابھی اسٹریس جو بچے کے بالکل ایک دم سے دماغ وہ میں ڈیولپ ہماری ہو رہا ہوتا ہے لائف وہ میں ایسا
पता चला एंटर हुआ है ना जाता है। कि अब सारे और बच्चे बड़े हो ये गए थे, वो स्ट्रेस बिल्कुल एक छोटे जो आ है वो गए हैं, बच्चे की तो हर वो काफ़ी चीज़ को चीज़ें जो हैं वो जो डिफरेंट है हो ना वो गई हैं। चेंज करके रख देता है। हुँ। तो नहीं, सबसे इंशाअल्लाह पहले अल्लाह तो हमें ये ताला देखना है आसानी कि बच्चे करेगा के आपके लिए। आप बिहेवियर में हमें स्ट्रेस अच्छी उम्मीद रखें और मतलब खुद भी स्ट्रेस कोशिश ना करती आए रहें। बच्चे के बिहेवियर में, और उसके लिए हमें क्या दूसरी चीज़ वर्किंग ये करने कि की ज़रूरत है। अगर इंसान लाइक कुछ फॉर करना इंस्टेंस सबसे चाहे तो पहले तो अल्लाह ताला हम खुद ही अपने घर रास्ते का भी माहौल बना देता देखें है। कि तो उसके आप अंदर अच्छी कोई ऐसी उम्मीद रख के दिक्कत तो नहीं हो रही कोशिश है, या मेरे कोशिश में अपने लगी रहें। खुद के बिहेवियर में, लेकिन मदर या फादर के बिहेवियर में कोई ऐसी अगर प्रैक्टिस आपके नहीं हो रही बच्चों हो का जैसे अभी जो बच्चे आपकी के जो ऊपर बड़ी इफ़ेक्ट बेटी है डाल अभी रही तक हो। कोचिंग से नहीं आई है, या फिर ये वही वाला हिसाब चल रहा अगर है मैं कि इन लॉज के नहीं, वो साथ आ रहती गई हूँ है, या मुझे मैं भी जॉइंट आई है फैमिली में फिर। रहती हूँ, तो पढ़ाई मे की बी वजह के से कुछ रूटीन देयर माइट बी अगर टफ समथिंग हो तो रॉन्ग फिर विद हिम बच्चों कि के और पेरेंट्स के अगर किसी दरमियान ने उसको डांट कम्युनिकेशन दिया गैप या आ कोई जाता है। क्रिटिसाइज कर रहा है उसको, एग्जैक्टली या और यही बहुत वाली सारी चीजें चीज़ें हैं। होती खैर हैं अब तो जो हम माशाल्लाह नहीं समझते। जाहिर हम सी बात है समझते कि हैं कि बच्ची ये अब दिस इज़ द वे 14-15 वी साल के कैन जब बच्चे डील हो विद द जाते हैं किड्स, बट दिस तो इज़ नॉट द राइट वे। मैं भी समझती हूँ इन
چیزوں کو کہ انفارچونیٹلی. ظاہر سی تو بات ہے کہ یہ ایک یہ ایسی ایج آ بہت جاتی ہے ضروری بچوں ہے کی نا کہ کہ وی وہ نیڈ ٹو گیٹ ایجوکیٹ خود ہی جو ہے پھر وہ اپنی چیزوں کو گیٹ مینج کرنے ایجوکیٹ لگ جاتے ہیں. اب ظاہر ٹورڈز ہے میں بھی اس سے دوز ہر بات نہیں پوچھتی بیہیویئرس کیونکہ اور ایک دوز ٹائم آ گیا کہ اب مسٹیکس ایک جو پرسنل پیرنٹنگ اسپیس بھی ہو گیا, مسٹیکس ہر بھی ہو بات مجھے سکتی ہیں اور بتائے گی ہمارے یا ہر انوائرمنٹل بات ہو مسٹیکس گئی بھی ہو تو میں سکتی ہیں بالکل جو ہمارے سمجھتی ہوں اس چیزوں گھر کو, میں ہم رہنے بھی والے جتنے بھی سے ممبرز ہوتے گزرے ہیں. ہیں. ہم ان کو منع تو نہیں کر سکتے یہ تو چیزیں ہیں. انفارچونیٹلی. ہاں کوئی تو بہت ایسی بات ہو گئی ہے بڑی کہنے کا بات, اس مقصد کے یہ لیے میں ہے کہ بچوں کو لازمی وہ آج کرتی کی ہوں جو کہ پیرنٹنگ ہے تم نا نے پہلے آج کی مجھے پیرنٹنگ بتانا میں ہے جو یہ بھی سب مسئلے بہت مسائل آ مشکل گئے. ہے کہ ہم تو اپنے گھر یہ پہ والی پراپر باتیں ہیں. انوائرمنٹ آپ یہ نہ بنائیں بولیں اور اپنی بڑی بیٹی کو, لیکن ہر وہ چیز آپ ہو نے جو خیال ضرور رکھنا بچے ہے کے کہ آپ بیہیویئر کے اور اس کے بچے درمیان کے اندر کمیونیکیشن بیہیویئر گیپ نہ آ ایشوز جائے, کریٹ کرنے کا کیونکہ سبب نہ بنے. ایگزیکٹلی میں یہ بات بٹ بولوں گی یہ آئی ایم عمر کافی انفارچونیٹلی ایسا کرٹیکل نہیں ہوتی ہے. ہے, یہ لیکن ایج مجھے ہاں ایسا میں لگتا ہے کہ بالکل جو سمجھتی ہوں. ہاں پیرنٹس ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں ایگزیکٹلی میں اس کو سمجھتی ہوں. وہ ہر لیکن پھر طرح کا وہی اسٹینڈ والی لینے کے بات لیے آتی ہے نا تیار کہ وہ ہوتے اسٹارٹنگ کے ہیں. جو بٹ سال ہیں وہاں بھی کچھ یہی ہوتا ہے کہ کہ کس طریقے سے بہت گزرے سے ہیں, تو کیسز پھر میں ہسبینڈ وہ اسی ساتھ کے ہی نہیں دیتے اثرات تو ہیں کہ بچے پھر وائفس آگے بھی بڑھتے ہیں. کمپرومائز کر لیتی ہیں, اینی گیو ویز اپ اللہ کر تعالیٰ دیتی ہم ہیں. سب کے لیے ایون آسانیاں اگر ان کریں. کے بچوں کو ہم اللہ ہیومیلیٹ تعالیٰ کیا اچھا جا رہا مزے کی ہوتا ہے بات یہ کہ بائی یہ دیئر جو ان میں آپ لاز سے کہہ رہی ہوں نا تو وہ روٹین, اس پہ میں اس کمپرومائز بات کر سے لے کے لیتی اتنی ہیں. پریشان ہوں مگر کہ ہوم بلیو ورک می سارے ہیں, اگر پڑھائیاں آپ آ کا رہی ہیں آ رہی بچہ بار بار ہیں. جب میں ہیومیلیٹ ہو رہا ہے خود اسکول میں کرٹیسائز ہوتی تھی اور میں جا کر کرٹیسزم کا بولتی تھی شکار کہ ہو رہا اتنا ہے زیادہ ہوم تو ورک یا کیوں تو آپ دیا کے جا رہا بچے ہے کے گھر پہ, اندر تو ڈیولپ مجھے یہ بات سننے کو ملتی ڈپریشن تھی کہ ڈیولپ کیونکہ ہونا شروع ہو جائے گا, یہ اسٹریس پیرنٹس کی ڈیولپ ہونا شروع ہو ڈیمانڈ ہے, جائے گا. اور یا پھر اس لیے بچہ دیا جاتا ہے خاموشی سے ہوم مار ورک. کھاتا رہے گا یا چپ کر کے ڈانٹے کھاتا پیرنٹس رہے گا ڈیمانڈ اور وہ کرتے ہیں پھر کہ ایک ہوم ورک دیا زہریلی جائے, اور پرسنالٹی پیرنٹس بن اس کے بات کو ابھرے گا. پسند نہیں کرتے کہ سمجھ رہے ہیں اسکول سے بات. بغیر تو کسی ہوم ورک کے یہ آ سب گئے. چیزیں جو ہے نا یہ اس یہ کے لیے مسئلہ ہے سارا. ہمارا بیہیویئر جو اسی ہے لیے کریکولم ہی اس بہت طریقے سے ضروری ہے ڈیزائن کہ کیا ہم جاتا ہے اپنے کہ اتنی بیہیویئر چیزیں کی گھر پہ جائیں تاکہ لگے کہ ہم بہت زیادہ انالیسس پڑھا رہے کرتے رہیں, اپنے انوائرمنٹ کی انالیسس کرتے رہیں یہ تو ہے اور تو مسئلہ اپنے یہ ہے. ہاں بچے ہمارے سراؤنڈنگ کی اوور ہم ویرنائز انالیسس ہو کرتے جاتے رہیں. ہیں اور سیکھتے اگر کچھ نہیں سراؤنڈنگ بچے. سے کوئی پرابلم آپ کریٹ ہو رہی ہے دیکھیں نا میرے تو ارد وی گرد نیڈ جو ٹو لوگ فگر رہتے آؤٹ ہیں, دیٹ اینڈ وی نیڈ میں ٹو ان کے ریزالو بچوں کو دیٹ دیکھتی ہوں فار دا کہ سیک آف وہ آر اسکول سے چلڈرن. آتے ہیں, تو وہ اس کے بعد بس میں مدرسے بھی یہ جاتے ہیں, صرف وہ اس کے بعد شارٹ ٹیوشن بھی سیشن جاتے تھوڑا سا ہیں. یہ تو سمجھانا چاہ رہی تھی کہ یہ مجھے اس نہیں کے سمجھ اوپر آتا وہ مجھے بات کرنی ہے. بچے تو اگر بےچاروں آپ لوگ کو کے کوئی کوشچن ہے شاید اس ہی ٹائم ملتا ٹاپک ہو سے کہ وہ اپنے ریلیٹڈ تو ماں باپ کی پلیز شکل بھی گو دیکھ فار لیں. اٹ. اس ایسا کے ہی ہے. بعد پھر وہ, ایسا ہاں ہی ہے پھر وہ آج سوتے کل ہی ہوں گے. ہر چھوٹے بڑے اسکول میں پڑھنے والا بچہ جو ہے اس کا یہی روٹین ہے. میں میرے سراؤنڈنگ میں اتنے بچے جاتے پڑھتے جی ہیں تو فریال. میں نے یہی ہاں دیکھا ہے کہ وہ ان کو یہ پورا ٹائم ان کا آکوپائڈ السلام ہوتا ہے علیکم. شام تک. وعلیکم السلام. شام تک آکوپائڈ ہوتا ہے, اور اگر کچھ بچے ایسے ہیں جو ان کو تھوڑا بہت ٹائم جو مل جاتا ہے میری تو پھر ان سب کے سے بڑی پیرنٹس کہتے بیٹی ہیں ہے کہ نا جاؤ گلی میں جا کر کھیلو. 14 کھیل سال لو یا بچے پھر وہ کھیل لو اسکرین اپنا. ٹائم کر لو یا کوئی گیم کھیل لو یا اس اس کے طرح. بعد مجھے ہاں, ایسا لگتا ہے کیونکہ گرلس تو ظاہر ہے میں اب نے آج ابھی کل کے تو حالات ایسے ہیں کہ وہ نہیں نکل پاتی 2 ہیں. ماہ ہوئے ہیں اس تو کو ہوم بچے اسکولنگ جو شروع تھوڑے کی سے ہے. بڑے ہو گئے ہیں, جیسے فور لیکن فائیو اس میں کلاس تک کے جو ان بچے 2 ہوتے ماہ میں ہیں وہ پھر کافی بےچارے فرق پڑا. باہر لیکن اس سے کھیلتے رہتے پہلے ہیں. جو تھا نا تو وہ اس کا اسٹڈیز کا کافی پرابلم آ رہا تو تھا. یہ والی چیزیں ہیں. اب پھر اور میرے بچے میں بھی یہ دیکھتے ہیں کہتے دیکھ ہم رہی کیوں تھی نہیں کہ وہ جاتے کھیلنے کے ڈپریشن لیے. میں بھی جا رہی ہے. میں کہا بیٹا وہ ہم کچھ بس گھر کرنا میں کھیلتے چاہتی ہیں. بھی ہے لیکن نہیں کر پا رہی. اسکول سے بھی صحیح. یعنی کہ جیسے ٹیچرز یہی کمپلین کرتی ہیں ٹھیک ہے آپ کے ثنا, اللہ بچے تعالیٰ شانت آسانی نہیں کرے ہے. آپ کے لیے. اس وجہ سے